وہ دو جہاں کا مالک سب حال جانتا ہے، نیکی کے اور بدی کے احوال جانتا ہے۔ دنیا کے فیصلوں سے مایوس جانے والا ایسا نہ ہو کہ اس کے دربار میں پکارے، ایسا نہ ہو کہ اس کے انصاف کا ترازو ایک بار پھر سے تولے، مجرم کے ظلم کو بھی، منصف کی بھول کو بھی، اور اپنا فیصلہ دے، وہ فیصلہ کہ جس سے یہ روح کانپ اٹھے۔ وہ دو جہاں کا مالک سب حال جانتا ہے، نیکی کے اور بدی کے احوال جانتا ہے۔ مولوی تمیز الدین خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان، PLD 1955 فیڈرل کورٹ 240۔ مولوی تمیز الدین خان کے کیس کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے فوراً بعد ایک آزاد ریاست کے طور پر ایک مرکزی مقننہ جسے پہلی آئین ساز اسمبلی کہا جاتا ہے تشکیل دی گئی تھی، جسے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت منظم کیا گیا تھا۔ اس اسمبلی کی دوہری ذمہ داریاں تھیں، ایک سب سے پہلے ریاست کے لیے آئین بنانا اور دوسرا پھر ملک کی سپریم مقننہ کے طور پر قانون سازی کرنا۔ اسمبلی ایک صدر اور 76 ارکان پر مشتمل تھی۔ گورنر جنرل ریاست کا سربراہ تھا۔ ایک کنونشن کے مطابق، جسے بعد میں ایک اصول کے طور پر لاگو کیا گیا، کسی بل کو قانون بننے کے لیے اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد گورنر جنرل کی جانب سے توثیق کی ضرورت تھی۔ گورنر جنرل گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی دفعہ 10 کے مطابق کسی بھی وزیر کو برطرف کر سکتا تھا۔ مارچ 1953 میں گورنر جنرل نے اپنے اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا اور وزیر اعظم کا عہدہ محمد علی بوگرا کو تفویض کر دیا تھا، جو اس وقت امریکہ میں پاکستانی سفیر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ محمد علی بوگرا نے وزیر اعظم بننے کے بعد آئین میں 2 ترامیم کی۔ سب سے پہلے انہوں نے 16 جولائی 1954 کے آئین میں آرٹیکل 223A شامل کیا اور دوسرا انہوں نے آئین کے آرٹیکل 10 کو منسوخ کر دیا، جس کی رو سے گورنر جنرل کا وزراء کو برطرف کرنے کا اختیار ختم کر دیا گیا تھا۔ گورنر جنرل ملک غلام محمد نے ان ترامیم کی توثیق کرنے کے بجائے 24 اپریل 1954 کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے پوری اسمبلی کو تحلیل کر دیا کہ یہ مقررہ وقت میں اپنے مقصد یعنی آئین سازی کا عمل مکمل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ 24 اپریل کو اسمبلی کی تحلیل کے بعد اسمبلی کے صدر، جو آج کل اسپیکر کہلاتا ہے، مولوی تمیز الدین خان نے اس اعلان کو غیر آئینی، غیر قانونی، الٹرا وائرس، بغیر دائرۂ اختیار اور غیر فعال قرار دیتے ہوئے چیلنج کیا۔ انہوں نے کورٹ سے ریٹ آف مینڈمس طلب کی، یعنی یہ استدعا کی کہ کورٹ گورنر جنرل کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنے کا حکم دے اور حکومت کو اسمبلی کے صدر کی حیثیت سے ان کے کاموں میں مداخلت کرنے سے روکے۔ انہوں نے کورٹ سے ریٹ آف کو وارنٹو کی بھی استدعا کی، یعنی گورنر جنرل کے اس اختیار کو چیلنج کیا جس کے تحت گورنر جنرل کابینہ کے اراکین کی تقرری میں رد و بدل کر سکتا تھا۔ چیف کورٹ آف سندھ کے فل بینچ نے متفقہ طور پر مولوی تمیز الدین خان کے حق میں
فیصلہ دیتے ہوئے ان کو ریٹ پٹیشن کی اجازت دے دی۔ حکومت کی جانب سے سندھ کی عدالت کے فیصلے کے خلاف وفاقی عدالت میں اپیل دائر کر دی گئی۔ وفاقی عدالت نے 21 مارچ 1955 کو 4-1 کی اکثریت سے حکومت کے حق میں کیس کا فیصلہ دیا اور مولوی تمیز الدین خان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اب دیکھیں دونوں عدالتیں یعنی سندھ کی چیف کورٹ اور فیڈرل کورٹ نے کیا کیا احکامات جاری کیے۔ سندھ کورٹ نے حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراض کو مسترد کر دیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی دفعہ 223A جو عدالت کے ریٹ جاری کرنے کے اختیارات کو استعمال کرتی ہے اسے گورنر جنرل کی منظوری نہیں ملی تھی۔ آرٹیکل 10 کی تشریح کرتے ہوئے کورٹ نے قرار دیا کہ آئین کا نیا آرٹیکل 10 گورنر جنرل کے اختیار کو محدود کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے وزراء کا انتخاب کر سکے۔ سندھ کی چیف کورٹ کے برعکس فیڈرل کورٹ نے جو حکم جاری کیا اس میں سب سے اہم نکتہ یہ تھا کہ یہ اس ریٹ پٹیشن میں سوال ہی نہیں اٹھایا گیا کہ کیا دستور ساز اسمبلی کو گورنر جنرل نے بجا طور پر تحلیل کیا ہے یا نہیں۔ عدالت نے دفعہ 223A کے جواز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسے ابھی تک گورنر جنرل کی منظوری حاصل نہیں ہوئی، اس لیے عدالتیں اس پر کسی قسم کی ریٹ جاری نہیں کر سکتی ہیں۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ 223A کی غیر موجودگی میں گورنر جنرل مقننہ کا ایک آئینی حصہ ہے۔ چیف جسٹس نے اپنے حکم میں گورنر جنرل کے اقدام کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا۔ ان کے اس فیصلے نے مستقبل میں ایگزیکٹوز کو صریح منمانیاں کرنے اور بدنیتی پر مبنی فیصلے پارلیمنٹ پر لاگو کرنے کا جواز فراہم کر دیا۔ اسٹیٹ ورسز دوسو اینڈ اینڈر PLD 1958 SC 533 ریاست بمقابلہ دوسو۔ قبائلی ضلع لورالائی کے رہائشی دوسو نے ایک قتل کا ارتکاب کیا اور اسے لیویز فورسز نے گرفتار کر لیا، جس نے اسے قبائلی حکام کے حوالے کر دیا، جہاں لویا جرگا نے اس پر مقدمہ چلایا۔ اس پر FCR 1901 کے سیکشن 11 کے تحت قتل کا الزام لگایا گیا تھا اور لویا جرگا نے اسے سزا سنائی تھی۔ دوسو کے لواحقین نے لویا جرگا کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ہائی کورٹ نے پاکستان کے 1956 کے آئین کے مطابق کیس پر غور کیا اور دوسو کے حق میں فیصلہ دیا۔ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ FCR آئین کے خلاف ہے اور دوسو آئین کے آرٹیکل 5 اور 7 کے تحت قانون کے سامنے برابری کا حقدار ہے۔ لویا جرگا کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔
وفاقی حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا اثر یہ ہوا کہ ایف سی آر کو آئین کے خلاف اور لویا جرگہ کی کارروائی کو کالعدم قرار دینے کے بعد 1956 کے نئے آئین کے نفاذ سے لے کر اس وقت تک جن مقدمات کا فیصلہ ہوا وہ سوالیہ نشان بن گئے تھے۔ کہا گیا کہ 200 کیس میں لویا جرگہ کی سزا کالعدم قرار دے دی جائے تو پھر 1956 میں آئین کے نفاذ کے بعد لویا جرگہ کی سابقہ سزاؤں کا کیا ہوگا؟ وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کی اور سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کی تاریخ 13 اکتوبر 1958 مقرر کی۔ 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ صدر اسکندر مرزا نے ملک کا پہلا مارشل لا نافذ کیا اور پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ تمام سرکاری مشینری مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ 3 دن کے مارشل لا کے بعد چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا گیا جسے لاز آرڈر 1958 طاقت کے تسلسل کا نام دیا گیا تھا۔ یہ حکم نامہ ایک نیا قانونی حکم تھا جس نے پرانے قانونی حکم یعنی آئین پاکستان 1956 کی جگہ لے لی۔ قانونی حکم نے 1956 کے آئین کے علاوہ تمام دوسرے قوانین کو درست قرار دیا اور تمام عدالتوں کے دائرۂ اختیار کو بحال رکھا۔ مارشل لا نے 200 کیس کے فیصلے پر اثر ڈالا اور کچھ تکنیکی نکات اٹھائے، جس میں اہم ترین یہ بات تھی کہ اگر سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آئین ابھی تک نافذ العمل ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے آئین پاکستان 1956 کے آرٹیکل 5 اور 7 کے تحت کیس کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آئین اب بھی نافذ ہے تو پھر مارشل لا کے ضوابط اور قوانین کے آرڈر 1958 کی کیا حیثیت ہوگی؟ سپریم کورٹ نے بحالی کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیس کا فیصلہ جسٹس کارنیلیس کے واحد اختلافی نوٹ کے ساتھ کیا۔ مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ کرنے والے جسٹس منیر کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے اپنا فیصلہ ہینس کیلسن کے قانون اور ریاست کا عمومی نظریہ کے تحت دیا جو نظریہ ضرورت پر مبنی ہے۔ اس فیصلے نے 1958 کے مارشل لا کو ایک ایسی بغاوت قرار دیا جس میں کوئی خون نہیں بہا اور ایک پرامن انقلاب کے طور پر اسے جائز قرار دیا جس کی عوام نے مزاحمت یا مخالفت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ عوام اس تبدیلی یا انقلاب سے مطمئن ہے، اس لیے یہ مارشل لا جائز ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق لاز آرڈر 1958 آئین پاکستان 1956 کے بجائے نیا قانونی حکم قرار پایا۔ مزید یہ قرار دیا گیا کہ آئین کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اس لیے ایف سی آر 1901 قانون آرڈر 1958 کے مطابق نافذ ہے جس نے لویا جرگہ کے فیصلے کی توثیق کی۔ یوں مولوی تمیز الدین خان کیس کے بعد جسٹس منیر نے ایک مرتبہ پھر عوام کی منتخب اسمبلی کے مقابلے میں آمریت کو اپنے فیصلے سے جواز فراہم کیا۔ واضح رہے کہ جسٹس منیر جب ایوب خان کے وزیر قانون بنے اور ایوب خان نے اپنا شخصی آئین نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے جسٹس منیر سے آئین کی بنیاد اور جواز کے متعلق پوچھا، جس پر جسٹس منیر نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ موچی گیٹ لاہور میں ایک جلسہ کریں، پھر اسی طرح قصہ خوانی بازار پشاور
اور ایک جلسہ پلٹن میدان ڈھاکہ میں کر لیں، شرکا سے ہاتھ کھڑا کروا کر اس آئین کی منظوری لے لیں۔ یوں کہا جا سکے گا کہ عوامی ریفرنڈم نے اس آئین کی توثیق کر دی ہے۔